مسیح میں میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح بہت بڑا استاد گزرا ہے، اور اس کی سب سے خاص خوبی یہ ہے، استاد تو بہت سارے استاد ہیں، لیکن ایسا استاد جو عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، بلکہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ چرواہا ہے جو اپنی جان کی فکر نہیں کرتا ہے، اپنی جان اپنی بھیڑوں کے لیے دیتا ہے، قربان کرتا ہے۔ ایسا استاد جو سکھاتا ہے، جو بہت عالم فاضل ہے اور حکمت ہے اس کے پاس خدا کی طرف سے، لیکن وہ خدا کی حکمت کے ساتھ ساتھ شریعت کو جانتے ہوئے بھی وہ جو ہے قدرت کا بہت گہرا مطالعہ رکھتا ہے، بلکہ انسان کا بھی بہت گہرا مطالعہ رکھتا ہے۔ انسان کے پورے جو ہے ماضی حال سے واقف ہے، انسان کی پوری سوچوں سے، جذبات سے واقف ہے۔ وہ انسان کو جو ہے امن صلح سلامتی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور خدا یسوع مسیح کیونکہ قدرت سے، نیچر سے تمثیلوں میں باتیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج بھی خداوند یسوع مسیح کھیتی باڑی کے شعبے سے باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح مختلف قسم کے بیج ہیں۔ اور پچھلے اتوار ہم نے تمثیل سنی تھی کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ بیج زرخیز ہے لیکن زمینیں مختلف ہیں۔ یہ بھی اشارہ تھا بیج خدا کا جو فضل ہے، اور پھر مختلف زمینیں مختلف قسم کے لوگ ہیں، یا کسی ایک شخص کے مختلف مزاج ہیں جو بدلتے رہتے ہیں۔ اور آج بھی جب خدا یسوع مسیح بیج کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اچھا بیج بھی پیش کیا ہے اور کڑوا بیج بھی، گیہوں بھی اور زوان بھی۔ تو یہاں اس کا بھی اشارہ جو ہے اچھے لوگوں کی طرف بھی ہے اور برے لوگوں کی طرف بھی ہے۔ مسیح میرے عزیزو، ہم اسی طرح دونوں کنڈیشنز میں رہتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے مثال لے لیں، آپ کے گھر میں مختلف طبیعت کے لوگ ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہیں، مختلف سوچ کے بھی آپ کو لوگ نظر آتے ہیں۔ بہت مشکل سے آپ سب کی ایک سوچ بنتی ہے، ایک ہی مقصد بنتا ہے۔ جب آپ مل کر اکٹھے چلتے ہیں تو یہ عمل جو ہے کافی مشکل ہوتا ہے کہ آپ سب ایک ڈگر پر چلیں، ایک ہی سمت میں چلیں، ایک ہی بات پر متفق ہو جائیں۔ بہت دفعہ جو ہے اختلافات ہو جاتے ہیں، نظریات فرق ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کی قبولیت نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے سمجھوتا نہیں ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور مل کر چلنا نہیں ہوتا، اتحاد اتفاق کی کمی ہوتی ہے، پیار و محبت کی کمی ہوتی ہے، برداشت کی کمی ہوتی ہے، قبولیت کی کمی ہوتی ہے، اور ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی الجھتے رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اتفاق سے نہیں رہتے ہیں۔ گویا کہ ایک ڈسٹرب آپ کا خاندان بن جاتا ہے، اور آپ جو ہے امن صلح سلامتی کی زندگی بسر نہیں کر رہے ہوتے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں رہتے۔ اور اسی طرح یہ ایک خاندان کا، ایک گھر کا ہی نہیں، یہ سلسلہ ہے آپ کے ہمسایوں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسے ہی آپ کو جو تجربات ملیں گے، ایسے ہی واقعات ملیں گے کہ آپ مل کر نہیں چلتے ہیں، ایک ساتھ نہیں چلتے، ایک ساتھ رہتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح آپ مختلف کلیسیوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، مختلف قومیت کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان سب جو ہے فرق کے ساتھ آپ کو زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، آپ کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ جو ہیں، یہ اس حکمت عملی ہے کہ جس چیز کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں پھر اس سے سمجھوتا کر لیں، پھر آپ برداشت کریں، کیونکہ یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا، وقت بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، لوگ بدل جائیں گے۔ آپ گھر سے دیکھ لیں کہ کیسے ایک گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اگر اتفاق نہیں بھی ہوتا، ایک دن بیٹیوں نے بھی چلا جانا ہے، ایک دن بیٹے بھی جو ہے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا جائے کہ اب اس کے ساتھ میں نے رہنا نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ایک خاندان کی صورت میں رہنا ہوگا۔ یہی ہمارا ایمان سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ ہم اتحاد اور پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں،
تو یہ ہے جو ہے اصلاح کی طرف بھی آئے، ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں، ایک دوسرے کو معاف بھی کریں، اور اگر کوئی برا بھی کرتا ہے تو اس کو اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دیں تاکہ وہ نیکی کی طرف آ جائے، امن صفائی کی طرف آ جائے۔ اس طرح مسلم عزیزو، اسی طرح آج ہمیں کلام یہی سکھا رہا ہے کہ ہم جو ہے برداشت کریں، غصے میں مت آ جائیں، وقت کا انتظار کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آج کلام یہی سکھا رہا ہے کہ جب کھیت میں بیج اچھا بویا گیا تھا تو پھر رات کو کسی نے آ کر برا بیج بو دیا، اور دونوں بڑے، اور جب انہوں نے نوکروں نے دیکھا کہ یہ اچھا بیج بھی بڑا ہے ساتھ ہی زمان کا بیج بھی بڑا ہے، تو اس نے کہا مالک آپ نے تو اچھا بیج بویا تھا، یہ برا بیج کہاں سے آ گیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہم ان کو کاٹ دیں؟ کہنے لگا نہیں، اس میں حکمت عملی نہیں ہے، اگر آپ جو ہے کاٹیں گے تو اس سے اچھے جو ہیں بیج وہ بھی جو ہے پودے وہ متاثر ہوں گے، وہ بھی کٹ جائیں گے، اس لیے جو ہے بہتری یہ ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا بڑھنے دیں، برداشت کریں، اور جب کٹائی کا وقت آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ پہلے بوروں کو علیحدہ کر دو اور ان کو آگ کی بھٹی میں پہنچا دو، اور پھر اچھے بیج کو جمع کرو۔ تو یہی آخرت کا منظر ہے کہ آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا تو پھر خداوند بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، مقدس متی کی انجیل۔ تو کس طریقے سے جو ہے آخرت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اس طرح بڑھتے جائیں۔ مسلم رسو، اس طرح جو ہے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کس طریقے سے خدا ہی انصاف کرنے والا ہے، خدا ہی زوراور ہے، خدا ہی سارا اختیار اور قوت رکھتا ہے، وہ انصاف مہیا کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کی کا راج ہونا چاہیے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے۔ ہم مالک مت بن جائیں، ہم جو ہیں اپنا اختیار نہ جتائیں، بلکہ ہم اس جو بڑی ہمیں اختیار ملا ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں، کیونکہ خدا کی طرف سے اختیار ملا ہے، یہ ذمہ داری ملی ہے، اور وہ اس کا مکمل ہم سے حساب کتاب لے گا۔ اس طرح مسلم عزیزو، خدا جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی کی ساری کائنات ہے، اور پھر کس طریقے سے قبائلی سلسلے شروع ہوئے، بادشاہت کے سلسلے شروع ہوئے، پھر ملک بنے، وزیر اعظم، صدر، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی بھی یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس ساری دنیا میں یہ جتنا بھی سلسلے ہیں حکومت کے، ان کی ایک باؤنڈری ہے، ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے کہ اس حد تک وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، اپنا روب جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی لمٹ ہے، کوئی حد ہے۔ اسی طرح اس طرح جو ہے حدیں ہیں ملکوں کی، صوبوں کی، تو اسی حد کے اندر جو ہیں اختیارات کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مسلم عزیزو، اس جو اختیار ہوتا ہے اس کی کوئی مدت بھی ہوتی ہے، ہمیشہ یہ رہنے والا نہیں ہوتا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں جو ہے، اسی طرح جو صاحب اختیار لوگ بدل جاتے ہیں، تو یہ بھی بدلنے کا عمل بھی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، ایک دن سب نے مر جانا ہے، ایک دن جو ہے سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ سب گھمنڈ، سب تکبر، یہ سارا اختیار ختم ہو جائے گا، میں نے اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے جو ہے ہماری زندگی میں، آخرت میں ہماری نیکیاں جو ہیں، ہماری حلیمی، فروتنی، عاجزی، اور اسی طرح جو ہے یہ خدا ان کو پسند ہے۔ اور اسی وجہ سے جب حکمت کتاب سے حوالہ پڑھا گیا تو حکمت کتاب میں بھی حکمت کی باتیں ہوئی ہیں کہ ان کی خطاؤں کے بعد ان کو توبہ کی مہلت دیتا ہے، یعنی اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی لوگ بھی ہیں، یعنی خدا بھی کام کرتا ہے اور شیطان بھی کام کرتا ہے، اسی طرح ہلاکت بھی ہے، زیادتیاں بھی ہیں، اور اسی طرح ظلم و تشدد بھی ہے، اور خداوند جو ہے رحم سے بھرا ہوا ہے، وہ بہت مہربان ہے، اور وہ سزا بھی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ مہلت بھی دیتا ہے، کیونکہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان ہے، تاکہ تو دکھائے کہ یہ یا ناراض فتویٰ جاری نہیں کرتا
کیونکہ تیری قوت تیرے عدل کا شروع ہے، اور چونکہ تو مالک کل ہے تو سب پر شفقت کرتا ہے، تو انصاف بھی کرتا ہے، شفقت بھی دکھاتا ہے، اور اسی طرح وہ جو ہے ہلاک بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، اور اس سے کوئی حساب کتاب دینے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو دکھ اور تکلیف اور مصیبت ملی ہے تو یہ اسی کی طرف سے ہے، یہ انسان ویسے ہی بہانہ بن جاتے ہیں۔ اصل خدا ہی سب کچھ ہونے دیتا ہے، اور خدا ہی سب کچھ روک سکتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں، کیونکہ وہی حکمران ہے، وہی ہمارے صبر کا جو ہے امتحان لیتا ہے، ہمیں دکھوں اور تکلیفوں اور بیماریوں سے بھی گزارتا ہے، اور وہ ہمیں شفا بھی دیتا ہے، نجات بھی دیتا ہے، رہائی بھی دیتا ہے۔ اس لیے خدا جو ہے ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کرنے کی مہلت عطا کرتا ہے کہ ہم جو گناہگار ہو جاتے ہیں، جب شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جب خدا کی بغاوت کرتے ہیں، خدا کے خلاف چلتے ہیں، اس کے نظام کے، اس کی بادشاہت کے خلاف چلتے ہیں، تو خداوند ہمیں جو موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں، معافی مانگیں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس طرح خدا جو ہے ہمیں موقع دیتا ہے، توبہ کا وقت دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں اور معافی مانگیں اور اس کے پاس آئیں، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے، تو خداوند سب کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹا ہمیں بخش دیا ہے۔ اس طرح مسیح میں عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ سارا میل ملاپ جو خدا کے ساتھ ہونا ہے اور جو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا ہے، اس ساری باتوں کو، خدا کی بادشاہت کی باتوں کو اور ریکنسیلیشن کی باتوں کو، میل ملاپ کی باتوں کو وہ تمثیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ عام تمثیلوں سے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم تمثیلوں کے ساتھ سمجھ سکیں، اور روزمرہ کی تمثیلوں کے ساتھ، یہ نمک کے ساتھ، خمیر کے ساتھ، یہ ساری روزمرہ کی جو علامتیں ہیں، جو چیزیں ہیں جو معنی رکھتی ہیں، ان کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم اس کی باتوں کو، اس کے جو بھید کی باتیں ہیں، جو اعلیٰ باتیں ہیں، ہم ان کو سمجھ سکیں۔ تو خداوند ہمیں ہمیشہ سکھاتا رہتا ہے کیونکہ وہ ہمارا استاد ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے بیجوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ مختلف قسم کے بیج جو ہیں، مختلف لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں اور ہم ان کے درمیان رہتے ہیں، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم کس طرف ہو جائیں، اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف، تو ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم صحیح طرف جاتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اگر ہم غلط سائڈ پر ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، اور اس سارے عمل میں ہمارا کیا عمل دخل ہوتا ہے، ہمارا کتنا تعاون ہوتا ہے، اور جہاں خدائی قوتیں ہیں وہاں شیطانی قوتیں بھی کام کرتی ہیں، لیکن خدا زوراور ہے، طاقتور ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں، اس کے حوالے کرتے ہیں، تو وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ جب ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہر انسان اس کی اپنی ذات میں بھی کشمکش رہتی ہے، اس کی ذات میں بہت ساری قوتیں کام کرتی ہیں، ذہنی قوتیں بھی ہیں، سوچ بچار کی اور فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جذباتی کوشش جو ہیں قوتیں بھی کام کرتی ہیں، کیونکہ انسان جسم رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں پیٹ کی خاطر، روٹی کی خاطر، اور اس طرح اس کے ساتھ شہرت کی خاطر، سٹیٹس کی خاطر، تو انسان روپے پیسے کی طرف جاتا ہے، دنیا داری کی طرف جاتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہم جسمانی طور پر دنیا دار ہو جاتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نفسیانی بھی ہوتی ہے، ہم نفسیاتی جو ہے مریض بھی ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، یہ مختلف قوتیں ہیں، چاہے وہ ذہنی قوت ہے، چاہے جذباتی قوت ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے روحانی قوتیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صحیح سمت پر رکھتی ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس
یہ دنیا کا معاشرے کا سٹرکچر تو ہے جہاں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس ادارے میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے مذہبی سٹرکچر ہے، مذہبی ڈھانچہ ہے، مذہبی سٹرکچر ہے، جہاں ہم جماعتی طور پر جو ہے روحانی مشقیں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی جیسے ہم پاک ماس مل کر کرتے ہیں، یہ جو ہے روحانی سٹرکچر ہے۔ کلیسیا ہمیں جو ہے عبادات دیتی ہے، روحانی مشقیں دیتی ہے، سٹرکچر دیتی ہے، تاکہ ہم اس سٹرکچر کے اندر رہ کر اپنی جو ہے مذہبی زندگی بسر کرے، روحانی زندگی بسر کرے، آخرت کی فکر کریں، خداوند سے فضائل اور برکات حاصل کریں۔ تو اس کے ساتھ ایک یہ مذہبی سٹرکچر ہے جو کہ مجموعی طور پر ہوتا ہے، جس میں ہم مل کر چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی سٹرکچر ہوتا ہے ہر شخص کا، کہ میری روحانی زندگی کیسی ہے، میری شخصی زندگی کیسی ہے، میں شخصی طور پر دعا نماز کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ شخصی طور پر آپ شخصی طور پر دعا کرتے ہیں، شخصی طور پر کلام پڑھتے ہیں، شخصی طور پر بھی آپ روزری پڑھتے ہیں، شخصی طور پر آپ کی زندگی کیسی ہے۔ یعنی جو ہے جماعتی روحانیت کے ساتھ ساتھ شخصی جو ہے آپ کی روحانیت ہونی چاہیے، کہ آپ جو ہے ہر اتنے 24 گھنٹوں میں کتنا خدا کو یاد رکھتے ہیں، کتنا آپ دعا کرتے ہیں، کتنا خدا کا خوف رکھتے ہیں، کتنا خدا پر بھروسہ اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے روحانی سٹرکچر میں بھی بڑھیں اور جو ہے مذہبی سٹرکچر میں بڑھیں۔ بس میرے دوستو، یہ ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں۔ آپ کی اگر دنیاوی زندگی ہے یا معاشی زندگی ہے، آپ ریسورسز کے ساتھ چلتے ہیں، آپ جو ہیں ذرائع رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس انکم آئے، آپ کے اخراجات پورے ہوں۔ اسی طرح یہ ریسورسز ہوتے ہیں ہر شعبے میں، چاہے وہ معاشی ریسورسز ہیں، چاہے وہ معاشرتی ریسورسز ہیں، یا پھر اسی طرح آپ کے جو بھی ریسورسز ہیں۔ اسی طرح مذہبی ریسورسز ہوتے ہیں۔ ہمارے مذہبی ریسورسز کیا ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کا ایک مذہبی سٹرکچر ہے، جو ہے پورا ڈھانچہ ہے، جس میں آپ کے لیے عبادتیں فراہم کی جاتی ہیں، جیسے زیارت آ رہی ہے۔ اسی طرح مسیح میں رزق، اسی طرح روحانی جو ہیں آپ ریسورسز ہیں، جیسے روزری پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میڈیٹیشن ایڈوریشن کرتے ہیں، یہ ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں۔ اور اسی طرح مسلم رزو، اگر آپ کے یہ سارے ریسورسز نہیں کام کر رہے ہیں، یعنی یہ یہاں کو یا بندش لگی ہے یا آپ کی ذاتی کمزوری ہے کہ آپ ان دونوں بڑے ریسورسز سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو ایک اور سورس ہے جو خفیہ طور پر، غائبانہ طور پر آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہے، اور اسی کا ذکر پولس رسول نے آج کی درسویں تلاوت میں کر دیا ہے اور لکھا ہے، اے بھائیو، روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جیسا چاہیے ہم جانتے بھی نہیں کہ کیا دعا کرے، مگر روح خود ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے سفارش کرتا ہے، اور وہ جو دلوں کا جانچنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ روح کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ تو ہم جو ہیں زندہ، یہ بھی مقدسین ہیں، کلام مقدس میں ان کو مقدسین کہا گیا ہے۔ تو وہ روح جو ہے، جیسے خدا غائبانہ طور پر موجود ہے، اسی طرح یسوع مسیح بھی نورانی ہے، موجود ہے اور ساکرامنٹ میں موجود ہے۔ اسی طرح پاک روح بھی جو بڑی قوت ہے، وہ ہماری ذات کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی دعا کرتا رہتا ہے، ہمارے لیے سفارش کرتا رہتا ہے کہ ہم بچ جائیں۔ اس لیے مسلم رسول پاک روح، یہ پاک تثلیث کا تیسرا رکن ہے، یہ بھی ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ ہم نے ساکرامنٹ لیے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ہماری زندگی میں یہ آ چکا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی آپ ساکرامنٹ لیتے ہیں، بپتسمے سے لے کر شادی کے ساکرامنٹ تک، اور پاک شراکت جو کہ 27 ساکرامنٹ ہے، ہمیں پاک روح ملتا ہے۔ اعتراف کے ساکرامنٹ پہ پاک روح ملتا ہے، تو اس لیے پاک روح ہمیں جو ہے شخصی طور پر بھی ملا ہوا ہے ہر شخص کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جب ہم یہ ساکرامنٹس لیتے ہیں تو ہمیں پاک روح ملتا رہتا ہے جو بھرپور طاقت ہے۔ اس لیے مسلم رزو، میں ان سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کیتھلکس ہیں، اگر آپ واقعی کیتھلک ہیں، پراؤڈ ٹو بی کیتھلک، اور واقعی کیتھلک رہیں، بار بار کلیسیاں بدلتے رہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ لوگ کلیسیا بدل لیتے ہیں اور پھر بھی آ کر پاک شراکت لیتے ہیں۔ میرا خیال ان کو تو پاک شراکت ہی نہیں دینی چاہیے۔
اور ایسا میں کروں گا، جو لوگ اپنی کلیسیا بدل لیتے ہیں تو پھر ان کو پاک شراکت نہیں دی جائے گی۔ آپ جو ہیں کیسے پاک شراکت لے لیتے ہیں؟ کیونکہ کیتھولک چرچ میں پاک شراکت بہت بڑا ساکرامنٹ ہے، تو آپ کیسے پھر پاک شراکت لیتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں، پھر نہیں لیتے ہیں، پھر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں؟ کیسی آپ کی یسوع مسیح کے ساتھ محبت ہے، رفاقت ہے، پیار ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ جب کلیسیا سکھاتی ہے کہ پاک شراکت میں یسوع مسیح بہت ٹھوس حالت میں موجود ہے، جو ہمارے وجود میں آ کر ہمیں اپنے جیسا بنا لیتا ہے، کہ ایک مقدس نے کہا کہ جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں تو یسوع مسیح ہمارے جسم میں نہیں ڈلتا ہے بلکہ ہم اس کے جسم میں ڈھل جاتے ہیں، ہمارا جسم اس کا جسم بن جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، پاک روح سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام جتنے بھی ساکرامنٹ میں، ان میں یہ سرتاج ساکرامنٹ ہے جو ہم لیتے ہیں، تو یسوع مسیح اپنے بدن اور خون کے ذریعے ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کے سچے گواہ بنیں اور اس کے پیروکار بنیں۔ مسیح مرحوم مسیح کے وسیلہ سے آمین۔